أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ہرگز نہیں انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور مالدار سمجھنے لگتا ہے. یقیناً تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے. یہ سورہ العلق کی 6، 7، 8 3 آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں تھیں وہ نزول کے لحاظ سے قرآن کی سب سے پہلی آیتیں تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم تک، اور اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل، الگ الگ صورتیں اتری. مگر یہ صورتیں بھی، یہ آیتیں بھی مکے کے اندر ہی نازل ہوئی. کلا ان الانسان لیطغی، یعنی ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے. کلا یعنی یہ بات بالکل سچ ہے، مبنی بر حقیقت ہے. انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اس وقت سرکش ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. کسی ایک آدمی کا ذکر نہیں ہے، نفس انسان، جنس انسان کا ذکر ہے کہ عمومی طور سے انسانوں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ ارآہ استغنا، جب وہ خوشحالی پاتا ہے، مالداری پاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. لیطغی، طغیان اسی سے ہے. جیسے پانی بہتا ہے اور جب حد سے اوپر بہنے لگے تو سیلاب آ جاتا ہے. انسان کی ایک حد ہے زندگی گزارنے کی، زمین پہ رہنے کی، جینے کی، ملنے جلنے کی. جب وہ اپنی حد سے اوپر بڑھ جائے گا تو پھر سماج تباہی کی طرف چلا جائے گا، خود وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جو اس کی حد مقرر کی ہے اس حد کو وہ تجاوز کر رہا ہے. انسان کا معاملہ، انسان کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالی جب بندے کو صحت دیتا ہے، مستقل صحت مند ہے، تو پھر وہ بیماری کی فکر نہیں کرتا یا بیماروں کے بارے میں فکر نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی ہوں اور ہمیشہ ایسے رہوں گا. یا اسی طرح سے کسی بندے کو خوشحالی مل گئی، خوشحال ہے، وہ غریبی، فقیری یا محتاجی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی درجے پر وہ باقی رہے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے، جو محتاج ہے، اس کی فکر نہیں کرے گا، یا محتاجوں کو وہ حقیر سمجھے گا. یا اسی طرح سے اللہ نے لباس دیا، بندے کو کپڑا پہنایا، تو اب اپنے لباس پر فخر کرنا، اپنے لباس کو دوسروں کے لباس سے اچھا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہی سب اسی کو کہتے ہیں طغیان، یعنی حد سے تجاوز کرنا. لباس بدن ڈھانکنے کے لیے ہے. اب اس میں اچھا لباس ہو، خراب ہو، خوبصورت ہو، کوئی حرج نہیں. جس کی جیسی حیثیت ہے اس لحاظ سے وہ لباس پہنے، لیکن اپنے لباس پر وہ فخر کرے، اپنے لباس کو ایسا بنا لے کہ لوگ کہیں کیا لباس پہنے ہو، کیا شاندار یہ ہے، اور یعنی فخریہ لباس. تو یہ سرکشی ہو گئی، حد سے تجاوز ہو گیا. صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کے وجود اور باقی رہنے کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومن فجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے برابر. مالداری ایک نعمت ہے، خوشحالی نعمت ہے.
اب یہ ان نعمتوں کو پا کر کے آدمی اپنی حیثیت کو بھول جائے اور انہی لوگوں کی طرح ہو جائے جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر یہ کتنی بڑی سرکشی ہو گئی انسان کے لیے۔ تو یہ عمومی انسانوں کی نفسیات بیان کی گئی کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ مالداری دیکھتا ہے، خوشحالی دیکھتا ہے۔ وہ خوشحالی مال کے حساب سے ہو، صحت کے لحاظ سے ہو، اور کسی بھی لحاظ سے ہو۔ ان الی ربک الرجعی، اب یہاں پر بندے کو سبق دیا گیا کہ دیکھو تم کسی بھی بلندی پر پہنچ جاؤ، کتنے بھی تندرست ہو جاؤ، کیا پہلوان نہیں مرتا؟ کیا دنیا کا حکمراں مرتا نہیں ہے؟ کیا مالدار شخص مرتا نہیں ہے؟ یہ آخرت کا عقیدہ دیا گیا۔ اسی لیے نمازوں میں ہماری جو اس وقت خشوع خضوع غائب ہوتے جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنی موت کو نہیں یاد کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں موت کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آدمی جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے 5 وقت، سب سے پہلی چیز آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اہل علم نے کہا کہ یہ ہاتھ اٹھانا، اب باریکیوں پہ ہم غور نہیں کرتے، اصل میں یہ ہاتھ اٹھانا ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں استسلام۔ ہم نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا۔ آپ فساد ہو، فتنہ ہو، یا سیکورٹی کی جو جانچ ووچ ہوتی ہے تو کہے گا نا ہاتھ اوپر کرو۔ ہاتھ اوپر کرنے کا مطلب کہ دیکھو میں خالی ہوں، میرے جسم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ میں چھپا سکتا ہوں، یہ ہاتھ اوپر کر لیا۔ پولیس والے، CRP والے فساد وغیرہ میں جب کسی کی مدد بھی کرنا چاہیں کہیں گے ہاتھ اوپر کرو، سب سے پہلے وہ اطمینان حاصل کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ بندہ رب کے سامنے آتا ہے تو پہلے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر، پھر کہتا ہے کہ میرے رب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے بندہ تو یہ سوچے کہ اسی طرح میں ایک دن جس طرح آج میں رب کی بارگاہ میں مسجد میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں، ان عبادتوں کے اور زندگی بھر کے اعمال کے حساب کے لیے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے۔ فکر آخرت آج ایک بالکل روٹین زندگی ہماری بنتی جا رہی، موت کو، آخرت کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الی ربک الرجعی، سنو تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ زندگی ختم ہوگی، کہاں جاؤ گے؟ رب کے پاس جاؤ گے۔ زندگی کے اندر آنے والے جو مسائل ہیں، دنیا میں بہت ساری پیچیدگی آتی ہے، شرعی معاملات ہو، فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سنو زندگی میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی تمہیں آزاد نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا؟ تو اب جب تم اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو گے کہ دنیا کے حالات معاملات کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو گے، یعنی مسائل کو کتاب و سنت کے دلائل سے حل کرو گے، تو پھر تم ہمیشہ صحیح راستے پر رہو گے۔ تم سرکشی کی طرف نہیں جا سکتے کہ تم نے اپنے آپ کو تابع اور پابند کر دیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ دنیا جب ختم ہوگی تو دنیا کے خاتمے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے ساتھ۔ ان الی ربک الرجعی، تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ایمان اور عقیدے سے جڑی رہیں گی، بندے کے عمل میں شامل رہیں گی، اس سے پریشان ہے دنیا میں آدمی، مصیبت میں ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ مصیبت میں ہو تو کس سے تم مدد مانگتے ہو؟ تو رجوع الی اللہ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہونا چاہیے۔
شرعی فقہی مسائل میں ہونا چاہیے، اپنی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زندگی میں آدمی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہے کہ اسے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قرآن میں سب سے آخر میں آیتیں اتری، سب سے پہلے اقرا اتری ہے 5 آیتیں، اور سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی یہی جسے میں نے پڑھا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اور تم میں سے جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ تو یہ انسان کی نفسیات، اس کے حالات کا ذکر، اور اس تباہی اور ہلاکت سے بچانے کا علاج کہ بڑکپن آئے گا لیکن سرکشی آ گئی، نعمت کی ناقدری آ گئی تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ان الی ربک الرجعا، رب کی طرف لوٹنے کے بارے میں بندہ سوچتا رہے۔ یہ تو آخرت کی بات ہوئی۔ دنیا کے معاملات میں پریشان ہو تو بھی رب کی طرف لوٹے، ہاتھ اٹھائے مانگے۔ دین کے معاملات میں اختلاف ہو مسائل میں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اور سنت سے اور کتاب سے مسئلے کو حل کرے۔ تو یہ اس کی کامیابی کا ایک راستہ، ایک گائیڈ لائن بتائی گئی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعا، یعنی مشکل، پریشانی اور اس کا واضح اور آسان حل بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔